نجاشی بادشاہ کا دربار۔ اسلام کے ابتدائی دور میں دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مالی لحاظ سے بہت قربانیاں دیں۔ ان میں سے ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ اسلام سے پہلے یہ دونوں افراد مکہ کے تونگروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بالکل تہی دست تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں قربان کر دی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے اہل خاندان کو دعوت دی۔ ان کے قبیلہ بنی عدی کے متعدد افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ قریش نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے دیکھا تو انہیں بہت تشویش ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی حمایت کرتے ہیں، لہٰذا وہ انہیں گزشتہ کی طرح گسند بھی نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اسی بات کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر کے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے۔ کفار نے یہ پابندی لگا دی کہ مسلمانوں سے نہ کوئی چیز خریدی جائے اور نہ ہی انہیں کوئی چیز بیچی جائے، اور کوئی انہیں لڑکی دے نہ ہی ان سے لڑکی لے۔ مکے کی سرزمین میں جہاں لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت اور سوداگری تھا، یہ پابندی مسلمانوں کی زندگی کو مفلوج کرنے لگی۔ کچھ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ گوناگوں مصائب اور مشکلات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اسی بنا پر حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مکے میں ٹھہرے رہیں، لیکن مسلمانوں کو ایک دوسرے ملک حبشہ کی جانب روانہ کر دیں۔ حبشہ کا حکمران کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ایذا نہیں پہنچاتا تھا۔ وہاں مذہب کی مکمل آزادی تھی۔ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ مکے سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، ان کی تفصیل یہ ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسماء رضی اللہ عنہ۔ ابو طالب کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کی پرورش حضور علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں کی، اور دوسرے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جنہیں حضور علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی فرزندی میں لے لیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے داماد اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں۔ جب ابو لہب کے بیٹے نے انہیں طلاق دی تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت زبیر ابن العوام، عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف، ابو حذیفہ سہلہ، دختر سہیل بن عمر، عامر بن ربیعہ اور ان کی زوجہ لیلہ بنت ابو قیسہ، حاطب بن عمرو، سہیل بن بیضہ، معصب بن عمر، ابو مسلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ بنت امیہ، عثمان بن مظعون۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں مکے سے نکل کر سمندر کے کنارے پہنچے اور کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا دستہ تھا جو حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مسلمان حبشہ کے دارالخلافہ پہنچے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے اپنی آمد کے پہلے ہی دن ایک لڑکے کو جنم دیا۔ اسی دن حبشہ کے حکمران نجاشی کے یہاں بھی لڑکے کی ولادت ہوئی۔ اسماء رضی اللہ عنہ نے رضاکارانہ طور پر بادشاہ کے بیٹے کو دودھ پلانے کی تجویز پیش کی، جو منظور ہو گئی۔ اس طرح
عربوں کے رواج کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور حبشہ کے بادشاہ کا فرزند آپس میں رضاعی بھائی بن گئے۔ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی پہلی جماعت کے بعد دوسرے مسلمان گروہ بھی مکے سے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مجموعی طور پر 109 مسلمان حبشہ میں جمع ہو گئے۔ یہ سب لوگ کشتی کے ذریعے حبشہ پہنچے تھے۔ آخر الامر قریش کو یہ علم ہو گیا کہ کچھ مسلمان حبشہ کی طرف نکل گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عمارہ بن ولید نامی 2 افراد کو یہ مہم سونپی کہ وہ حبشہ جائیں اور وہاں کے بادشاہ سے کہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دے تاکہ انہیں واپس مکہ لایا جا سکے۔ کفار کے ایلچیوں نے بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر کہا، اے حبشہ کے بادشاہ، جن لوگوں کو تو نے پناہ دے رکھی ہے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ وہ ہمارے اجداد پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا دین جھوٹا ہے اور ہمارے بزرگ باطل کی پیروی کرتے تھے۔ اے شاہ حبشہ، جو لوگ آج تیری پناہ میں ہیں وہ کل تیری رعیت کے دین کو بھی بدل دیں گے، لہٰذا تیری بہتری اسی میں ہے کہ انہیں ہمارے سپرد کر دے تاکہ ہم انہیں مکہ واپس لے جائیں۔ حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور کہا کہ یہ 2 افراد مکے سے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ خطا کار ہو، لہٰذا تم سب کو مکہ واپس بھیج دینا چاہیے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہارے اہل خاندان تمہاری واپسی کے منتظر ہیں، تم لوگ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ بت پرست تھے، کوئی برا کام کرنے سے ہم شرمسار نہیں ہوتے تھے، کمزوروں اور تنگ دستوں پر ظلم روا رکھنا ہماری عادت بن چکا تھا۔ ہم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے کہ ہمارے درمیان ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس نے ہمیں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کا رستہ دکھایا اور ہمیں یہ درس دیا کہ ہم پتھروں سے بنی ہوئی مورتوں کی پوجا نہ کریں، برے کاموں سے توبہ کر لیں اور مسکینوں پر ظلم و ستم روا نہ رکھیں۔ ہم لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ اے بادشاہ، یہ لوگ پتھر اور لکڑی کی بنی ہوئی مورتوں کو خدا کہتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، معاشرے کے ناتواں لوگوں پر ستم ڈھاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے، پتھر مارنے اور دشنام دینے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے۔ صورتحال واضح ہونے کے بعد حبشہ کے بادشاہ نے حکم دیا کہ عمرو بن ابی العاص اور عمارہ بن ولید کے لائے ہوئے تحائف واپس کر دیے جائیں، اور قریش کے نمائندے نامراد واپس لوٹ گئے۔ نجاشی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے بارے میں مزید دریافت کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ اور اس کے دربار میں حاضر دوسرے لوگوں کے سامنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کیں۔ نجاشی یہ کلام سن کر بے اختیار رو پڑا اور اس کے دربار میں موجود دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ تمہارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم اور سچا انسان ہے، تم لوگ جب تک چاہو میرے ملک میں آزادی سے رہو، کوئی تمہیں اس ملک سے نہیں نکالے گا۔